السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماشاءاللہ۔ تو سنتے ہیں پیر اجمل رضا قادری صاحب کو۔ اللہ رب العزت میرے تمام دوستوں ملے گا کھا لوں گا۔ میں نے کہا یہ کمرے پسند کر لے جو اچھا لگے، تو کہنے لگا حضور غلام اور پسند نا پسند؟ فرماتے میں نے اسے کہا اٹھ میرے سینے سے لگ، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ بھائی نبی پاک کے غلاموں کو اتنی معرفت ہو گئی تھی حضور کی بات کی۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں آپ سے بات ہو سکے، لیکن دو چار دوست ہیں جو ترتیب سیدھی کرا رہے ہیں۔ بھائی آپ میری طرف دیکھیں، پیارے بھائی آپ میری بات سنیں، اللہ آپ کو سلامت رہے۔ بھائی جان آپ چھوڑیں، بس ان کو چھوڑ دیں۔ کچھ دوست جہاں کھڑے ہیں اب تو بات مکمل ہونے پہ آئی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوست ترتیب سے نہیں کھڑے، فقیروں کے ڈیرے پہ رونق کی بہت زیادہ ہے۔ تو مجھے ایک صاحب نے کہا تھا دیکھیں نا رونق کی بڑی ہے، وہ دیکھیں تا حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں، تو اقلیتوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، اکثریتیں اتنی جلدی جمع کرنا مشکل کام ہے۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ یہ رونق کی بڑی لگی ہوئی ہے، تو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ بہرحال آپ چھوڑ دیں جی، یہ چپ کرانے والے چپ کر دیں، سنیں بس بات سنیں، آپ چھوڑیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام سے جب پیار ہو گیا نا صحابہ کو، وہ سمجھ گئے، تو پھر تو حال یہ تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو سرکار نے آواز دی، تو کہتے ہیں میں جلدی سے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا بلایا تو آئے نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، تو فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا، جب رب رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ نہیں، نماز چھوڑ کے آنا چاہیے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو نبی کریم بلائیں تو وہ نماز چھوڑ کے آ جائے، اور جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے جا کے دوبارہ شروع کر لے، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ محبوب پاک کی بارگاہ تک پہنچنا ہی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا۔ حضور سے جب پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، وارفتگی ہو گئی، پھر تو اشارے کنائے سے کیا ہوا سرکار کا حکم بھی صحابہ مانتے تھے۔ ابھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا ذرا بیٹھ جائیں، اور بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ مجمع کنٹرول میں آئے، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی کبھی کہنا پڑ جاتا ہے نا، ہمارے مجمع کی تو مثال نہیں دی جا سکتی، بلا مثال و بلا تشبیہ، وہ تو سرکار کا مجمع پاکیزہ۔ تو سرکار نے نا ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو ان سے فرمایا بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ تو وہ اکیلے سے کہا بیٹھ جائیے۔ ایک مسجد کے دروازے تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تکمیل نماز پر سرکار نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے؟ فرمایا آپ سے تو کہا ہی نہیں، آپ سے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو فلاں سے کہا تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ شیر پنجابی کا ہے، اور آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی آیا تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک درویش نے کہا تھا سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ دوستو نبی کریم کی غلامی اختیار کریں۔ لوگ ہمیں تشکیک میں ڈالنا چاہتے ہیں، مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ ذات رسالت کے بارے میں کبھی کسی کمزور بات کرنے والے کی بات کو نہ سننا، اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا، ایمان اور عقیدے پر پختہ رہنا، اور یاد رکھنا اگر ہم عقائد پر پکے رہیں گے تو اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ اگر عقائد کی پختگی نصیب نہیں ہوگی تو اعمال کی پختگی کیسے نصیب ہوگی؟ عقائد میں جب لوگ کمزور ہو جاتے ہیں تو اعمال میں بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کچھ باتیں
خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے پسند کی اور ان چیزوں کا اپنے لیے خود محبوب نے اظہار فرمایا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں، جیسے ابھی مولانا نے میرے لیے کچھ لفظ کہہ دیے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط میں بہتری ہے، اور من آنم کے من دانم، بس اللہ تعالیٰ حق پہ قائم رکھے، ایمان کی موت دے اور قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی، ہم کچھ چیزیں اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھ کے نہیں بیان کرتے۔ ایک لفظ کتاب و سنت میں ہمیں ملتا ہے تحدیث نعمت، کہ بطور اعزاز کے تحدیث نعمت کے انسان کچھ چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے میں رب کا بندہ ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ میں رسول کریم کا غلام ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ یہ جو تحدیث نعمت ہوتی ہے، اس میں انسان کچھ چیزوں کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کے بیان کرتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا تعلق ہے کسی دینی تعارف کے ساتھ، تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے خدمت دین کی توفیق دی ہے۔ تو یہ بعض چیزیں بندہ اپنے لیے اعزاز جانتا ہے، شوق سے بیان کرتا ہے، اور اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کے بعض چیزیں بیان کرتے ہیں۔ مولانا ابو نور صاحب کوٹلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ پتر اسی مولوی ہاں، پڑھن پڑھان دا کام کرنا، اس گل نو پریشانی نال نہیں بیان کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مینوں مولوی نہ سمجھی، وہ کہنے لگے تسی سانو سمجھیا جی بھائی اسی ہیں وہاں، یہ کوئی اس میں شرم والی بات ہے؟ یہ کوئی پریشانی ہے اس میں؟ بڑے بڑے بزرگوں کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض چیزوں کو کمزوری بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز باعث اعزاز ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی کچھ چیزوں کو ہمیں خود بتایا کہ یہ میں اعزاز کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا لوگوں، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، میں ایک استاد بن کے آیا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ محبوب تمہیں کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ میرے رسول تمہیں سکھا دیں۔ تو حضور ایک معلم بن کر، ایک استاد بن کر آئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں نے تصوف اور طریقت میں ایک اصطلاح نکالی ہے نظر کرم کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا ترجمہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس جناب ایک نظر ہو جائے اور ہر شے جناب علم بھی فوراً آ جائے، عمل بھی فوراً آ جائے، اخلاص بھی فوراً آ جائے اور پیسے بھی فوراً ہی آ جائیں۔ یہ بھی ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کرم اس کا معنی ہے کائنات میں سب سے بڑی نظر جو کرم والی ہے وہ تو مدینے والے رسول کی ہے، لیکن جزاک اللہ، آگے بیان جاری ہے ماشاءاللہ۔ تعلیم و تعلم کو پسند کرتے، سیکھنے سکھانے کا ماحول امت کو پیدا کرنا چاہیے، مزاج ہونا چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں گے سکھائیں گے۔ حضور معلم بن کے تشریف لائے، محبوب نے بیان کیا ہے کہ میں ایک استاد بن کے، اور حضور تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، تدریجاً لوگوں کو اسباق دیتے تھے، ایک ایک بات حضور کھول کر بیان کرتے تھے، تشفی کرتے تھے، انسانی ضرورت کے مطابق انسان کی تعمیر کے لیے حضور ارشادات بیان کرتے۔ ہم تعلیم نہیں دیتے، ہمارے ہاں یہاں تو ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کا مزاج ہی نہیں، طبیعت نہیں ہے۔ ہم محافل کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سارے کام الا ماشاءاللہ
تھوڑی جگہوں کو چھوڑ کے زیادہ تر رٹے رٹائے ہوتے ہیں. یعنی نقیب محفل کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی نعت خانات پڑھ کے جائے اس نے کہنا ہے بڑے اچھے انداز میں پڑھ گئے. اس بیچارے کی ذمہ داری یہی کہنا ہے اس نے ہر جگہ. اور اگر رات کو 1 بجے بھی تقریر کا ٹائم دینے لگا ہے تو پھر بھی اس نے یہی کہنا ہے اب میں بلا تاخیر اجازت دیتا ہوں. تو چلو گھنٹہ اور تاخیر کر لو. اگر 2 بجے بھی بلا تاخیر ہی ہے تو پھر تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ رٹی رٹائی چیزیں جب ماحول کا حصہ بن جاتی ہیں نا، یعنی ہمارے ہاں جلسوں کا محافل کا ماحول یہ ہے کہ فقط وہ بات کرو جس سے داد ملے. بلکہ بعض جگہ تو داد کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض جگہ داد اور امداد دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ داد ملے اور کچھ امداد. بات وہ کرو جس پر نہ لوگ. تو پھر جب اس طرح کا مزاج بن جائے نا، فقط واہ واہ کا، فقط بلے بلے کا، فقط نعرے کے مزاج کا. مجھے اللہ کے فضل سے ڈھیر سارے شعر آتے ہیں، شعر میرا ذوق ہے، لیکن شعر ہے ذوق، اصل قرآن و سنت ہی ہے. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لیں یاد اور لگوا لیں نعرہ، سارا دن نعرے لگواتے رہے. حضور نے تعلیم و تعلم کی بات کی، سیکھنے سکھانے کی. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے سامنے علم کی روشنی پھیلاتے، حضور سکھاتے، اور اس طرح سکھاتے کہ بات بیٹھ جاتی، ذہن سازی کرتے لوگوں کو. اور ایک اور بات، بعض لوگ لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں. انا وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا جلال میں آ جائے، رد عمل ظاہر کرے. محبوب انا نہیں جگاتے، حضور ضمیر جگاتے. سامنے والا احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ یار یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ درست ہے. حضور دیکھیں نا، ایک شخص آیا ہے، اس نے آتے ہی حضور کی بارگاہ میں ایسی بات کی ہے کہ جو درست نہیں تھی. لوگوں نے اس کی بات کو ناگوار محسوس کیا. اس نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیں، زنا کرنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ. اب یہ بڑی سخت بات ہے، اس نے کر دی. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے تشویش ہوئی ہمیں کہ کیسی اس نے عجیب بات کی. حضور نے اسے بٹھا لیا اور بٹھا کر کے یہ تعلیم دینے کا انداز ہے، سمجھانا ہے، تعمیر کرنا ہے. کسی شخص کی شخصیت کے اندر اگر کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جس سے وہ کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی اس گمراہی کو دور کرنا ہے. ہمارے ہاں لوگ ڈانٹ کے چپ بھی کرا دیتے ہیں کئی دفعہ. تو میں کہتا ہوں چپ کرا دینا اور ہوتا ہے اور مطمئن کر دینا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ چپ کرا دیں گے تو بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات، اور اگر آپ مطمئن کر دیں گے تو سامنے والے کی تسلی اور کئی لوگوں کی تسلی کا بھی باعث بنے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زنا کی اجازت دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضور نے بٹھا لیا. اور یہ دیکھیں کتنی حضور تعلیم کس طرح دیتے ہیں، کس طرح شعور کے قریب بات کرتے ہیں. حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے تیری ماں سے کو زنا کرے، اور انداز حکمت والا. اس کی آنکھیں کھل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرورت ہے کسی کی؟ کہا تیری بیٹی سے، تیری بہن سے، تیری خالہ سے، تیری پھپھی سے. اس کی آنکھیں لال ہو گئی. میں نام بھی نہیں لینے دیتا. اب محبوب کریم نے نا ایک بات سمجھائی جو ماحول میں شستگی پیدا کرتی ہے. آپ کبھی غور کریں، ملت کے سارے جوان غور کریں. حضور نے فرمایا جب میں نے تجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں تو تیری آنکھوں میں غصہ اتر آیا ہے. جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے. تو اب آپ میری بات کو سمجھ لیں کہ جو بات بندہ اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتا. میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میرے ابا جی کو سمجھائیں، میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے. اور ظاہر ہے جو مرضی کی شادی کر رہا ہے معاذ اللہ وہ پہلے غیر محرم سے بات بھی کرتا ہوگا. میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے. میں نے اسے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ دلیلیں دینے لگ گیا. ہمارے یہاں لوگوں کو اپنی مرضی کی دلیلیں بھی آتی ہیں، اسلام میں جائز ہے، اخلاق میں جائز ہے، قانون میں جائز ہے، فلانی جگہ جائز ہے، ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں.
میں نے اسے کہا کہ تو میرے پاس آ. میں نے اسے اکیلے میں کہا پتر ایک بات صرف کرنی ہے, تم نے ناراض نہیں ہونا, صرف ایک. جتنی باتیں تم نے کی میں نے ساری قبول کر لی, بس میرا سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا صرف تیرے لیے جائز ہے یا تیری ہمشیرہ کے لیے بھی جائز ہے؟ یہ سبق دے دے مجھے, اس کا جواب دے کہ تیری بہن کے لیے بھی تو جائز ہے نا کہ اگر وہ چاہے تو پسند کی شادی. چپ کر گیا. کہنے لگا وہ تو ایسی نہیں. میں نے کہا چل تو ہے نا, وہ ایسی نہیں تو ہے نا. اللہ کرے ایسی ہو بھی نہ, صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ہم جب دعوے کر رہے ہوتے ہیں کسی کی بہن کے لیے تو انداز اور ہے, اور جب بات ہمارے گھر میں آئے تو میرے بھائی حضور نے تو ان کو غیر کہا ہی نہیں. ہر کلمہ پڑھنے والی خاتون ہماری بہن ہے اسلامی رشتے سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اگر یہی بات میں تیرے گھر کے لیے کروں تو. السلام علیکم میرے پیارے دوستو, ماشاءاللہ دعا کرنا انشاءاللہ تسا ٹھیک ہو سو. اللہ مولا تو کو آباد تے شاد رکھے, ہستے تے وستے رہو میرے پیارے دوست. جتنے بھی میرے مطلب چینل کو دیکھنے والے میرے پیارے دوست ہیں, اللہ رب العزت انہیں کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے ماشاءاللہ. تے اسلامی چینل ہے ساڈا, جزاک اللہ ماشاءاللہ. تے تساں ہی چینل کو سبسکرائب کرے سو ماشاءاللہ, تاکہ تواڈے کولو اسلامی بیان آندے رہے ونجن. تاگو رمضان شریف آندا پئے, سبحان اللہ, روزے رکھسوں انشاءاللہ, تراویاں پڑھسوں, نمازاں پڑھسوں. اللہ پاک تمام مسلمانے دے مطلب اللہ پاک گناہ معاف کرے. اللہ رب العزت سا کوے کام کراوے جتھا او تے اوندا سونا حبیب محمد مصطفیٰ راضی ہوئے. تو دوستو ہی چینل کو سبسکرائب کرے سو, جزاک اللہ ماشاءاللہ. تے گھنٹی والے نشان کو دبے سو تاکہ تواڈے کولو ویڈیو ماشاءاللہ پوری آندی رہے ونجے. جزاک اللہ ماشاءاللہ.